میں سمجھتی تھی کہ رونا کمزوری ہے، لیکن یہ سوچ اس دن بدل گئی جب میں نے جانا کہ کچھ آنسو عبادت ہوتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رونا کمزوری ہے، آنسو بہانا بزدلی ہے اور مضبوط لوگ کبھی نہیں روتے، لیکن اسلام ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دیتا ہے۔ یہاں آنسو کمزوری نہیں بلکہ قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اس کے کلام کو سن کر رو پڑتے ہیں، اور جب وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے کرتے روتے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن الشقیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو۔ کیوں آنسو عبادت ہے؟ کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں، اور دل اللہ کے سامنے جھکنے کی سب سے سچی زبان ہے۔ یہ عاجزی اور بے بسی کا اعلان ہے، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ یہ دل کو نرم کرتے ہیں، گناہوں کو دھوتے ہیں اور روح کو سکون دیتے ہیں۔ آنسو بہانے کے وہ کون سے مواقع ہیں جو عبادت بن جاتے ہیں؟ تو آنسو بہانے کے جو موقع جو عبادت بن جاتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے کہ اللہ کی عظمت یا جنت و جہنم کے ذکر پر رونا۔ مطلب جب دل اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی کبریائی کو محسوس کرتا ہے تو آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب جنت کی نعمتوں یا جہنم کی سختیوں کا ذکر سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے تو یہ رونا دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دو آنکھیں آگ کو نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی۔ یہ آنسو اللہ کی محبت اور خوف کے ملے جلے جذبات کا اظہار ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ میں رونا۔ توبہ کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، دل میں ندامت کی آگ جلتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ یہ آنسو محض پچھتاوے کے نہیں بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے کے ہوتے ہیں۔ ایسے آنسو دل کے زنگ کو صاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا ہے کہ دعا میں اپنی حاجتیں اللہ کو